السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کے اس درسگاہ روشنی علم کی یہاں آپ سبوں کا استقبال ہے۔ ہم آج اس میں گفتگو کریں گے سائنس اور مسلمان کی، یعنی یہ ایک بڑی کسی ہولناک جنگ سے وہ نقصان نہیں پہنچا جو نقصان ہمیں پہنچا ہماری تاریخ کو بگاڑنے سے۔ جنگ کبھی ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ واضح نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو جنگ ہوئی یہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوئی، لیکن اتنا شدید نقصان اس کا کیا ہے۔ جنگوں میں جانیں چلی جاتی ہیں، کچھ ہزار کبھی لاکھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن تاریخ کو بگاڑنے سے کئی نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے ذہن جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور آگے وہ روشنی کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے پاس وہ ڈیٹا ہے ہی نہیں جو سمجھ سکیں اس کو۔ ہم اس کا بات کر رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مذہب اور سائنس جو ہے یہ جو ایک بلا وجہ کا ایک تصادم تھا، ایک جو جھگڑا تھا، جو جنگ تھی، یہ چرچ کی پیدا کردہ تھی۔ جب ان کو ان کے عقائد خطرے میں نظر آنے لگے تو انہوں نے وہ جنگ چھیڑی اور جو محققین تھے، تحقیق کرنے والے جو سائنسداں تھے، دانشوران تھے، ان کو ایسی سخت سے سخت سزائیں سنائیں تاکہ وہ چرچ کو چیلنج نہ کر سکے۔ آپ غور سے دیکھیے کہ اسلام آنے سے پہلے کوئی بڑی تحقیق اس روئے زمین پر نہیں ہوئی تھی، کوئی بڑی ریسرچ، کوئی بڑی ایجاد، کتنا بھی سوچئے۔ ہاں، یہ ایجاد جو ہے وہ اسلام سے پہلے ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت سخت مذہب ہے، وہی مذہب تھا، وہی مذہب ہے جو جمہوریت پسند مذہب ہے، جس میں اپنی بات رکھنے کی اجازت ہے۔ کوئی نئی تھیری اگر سامنے آتی ہے ذہن میں، اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ جو چرچ کی جو مظالم تھے ان کو ختم کرنے کے لیے جب اسلام آیا اور ذہن کے دروازے کھلتے گئے تو پھر نئی ایجادات سامنے آتی گئیں۔ انسان کو آزادی ملی فکر کی، سوچنے کی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس بلا وجہ کے تصادم میں، جنگ میں مسلمانوں کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ڈاروین نے کہہ دیا نا تو ہم تڑپ اٹھے، ہم بھڑک اٹھے۔ ڈاروین نے کہہ دیا کہ انسان جو ہے وہ بندر کی اولاد ہے۔ قرآن نے سورہ 3 میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ بہترین ساخت سے ہم نے بنایا ہے، تو وہاں پر وہ ڈاروین بندر کہے، ہاتھی کہے، شیر کہے، چیتا کہے، ہم سے کیا فرق پڑتا تھا؟ ہم اس سے بلا وجہ پڑ گئے۔ سائنسدانوں سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو یہ انسان جو سب سے زیادہ فہم و ادراک اور سمجھ رکھتا ہے، سب سے زیادہ عقل رکھتا ہے، یہ انسانی جو دماغ ہے، جو سپر کمپیوٹر ہے، اور ثابت ہو چکا ہے کہ کئی ہزار کمپیوٹر جو کیپیسٹی ہے ان سے کہیں زیادہ کیپیسٹی اس انسانی دماغ کی جو بظاہر اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو بنانے میں عمل نظام بنایا، ڈائجسٹو سسٹم بنایا، ریسپیریٹری سسٹم بنایا، ایک ناقابل یقین حد تک کتنی سی مشینری میں کئی لاکھ نسیں بنائیں، کئی لاکھ جو ہیں خلیات بنائے ہیں، سیلز بنائے ہیں، اتنے کمپلیکیٹڈ مشین۔ یہ انسان جو ہے اس دھرتی پر، اس کائنات میں پھر پیدا ہی کیوں گئے؟ اس کائنات میں صرف اس لیے آئے کہ بھٹک کے واپس چلے جائیں؟ کچھ نہ کچھ تو مقصد اس کا ہوگا۔ یہ مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، آج کے سائنس سے کہتی ہے، جس کو لگ بھگ 1450 سال پہلے اسلام نے بتایا تھا، اس کو آج کی سائنس سے کہتی ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہاں پر جو سارے عناصر ہیں، سارے جو ایلیمنٹس ہیں، وہ ایک ترتیب اور ترکیب کے ساتھ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ سائنس کہتے ہیں ہم نے بہت بڑی ریسرچ کر دی اور بتائی
کہ یہاں کے اس کائنات کے سارے عناصر ایک ترتیب اور ترکیب کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. یہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی. یہ قرآن نے 1434 سال پہلے یہ بتائی تھی سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2 میں، اور سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقدار کے ساتھ پیدا کیا. اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے اور ایک مقدار کے ساتھ نے پیدا کی ہے. اور یہ جو سورج اور زمین یہ سب اللہ کے تابع ہیں. یہ جو چیز ہے یہ سب سے پہلے قرآن نے بتائی ہے. تو یہاں پر سائنس کی تحقیق کہاں پر آئی؟ لیکن آج کی اس مسلمانوں کا رویہ جو سائنس کے تعلق سے ہے، اس کے اگر ہم جائزہ لیں تو بڑا تکلیف دہ جائزہ ہمارے سامنے آتا ہے. یہ 1434 سالوں میں سے پہلے 200-300 سال میکزیمم، زیادہ سے زیادہ، وہ لوگ جو دین سے بھی جڑے ہوئے تھے اور ریسرچ بھی کر رہے تھے. اور اس کے بعد یہ دوسروں کے جال میں آ کر، جھانسے میں آ کر، ہماری قوم بھی سائنس اور مذہب، اس میں جو ٹکراؤ ہے، اس میں جو تضادات ہیں، اگر کہیں پر کچھ کانٹراڈکشنز لگتے ہیں تو وہ کانٹراڈکشنز اور تضادات کو ڈھونڈنے میں فل ٹائم لگا دی. اور یہ فل ٹائم لگنے کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1000 سال ہم نے ضائع کر دیے یہ سائنس اور مذہب کے ٹکراؤ میں، بلا وجہ کے ٹکراؤ کو ثابت کرنے میں، اور لگ بھگ اتنے ہی سال ہم سائنس کے میدان میں پیچھے ہو گئے. دیکھو، آگ جو لگائی تھی جن لوگوں نے، وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ ریسرچ میں لگ گئے، اور ہم بلا وجہ اس کا شکار ہو کر ہم جو ہیں اتنے ہی سال، اتنے 1000 سال ہم پیچھے رہ گئے. ہم دیکھتے ہیں آج یہاں پر، اور تفصیل سے دیکھیں گے کہ اسلامی سائنس جو پھیلی، جو رائج ہوئی، جو قائم ہوئی، وہ کیسے اور کس بنا پر، کس وجہ سے پھیلتی گئی. قرآن میں 250 ایسے آیتیں ہیں جن کا قوانین و احکام سے تعلق ہے، اور لگ بھگ 750 ایسی آیتیں ہیں قرآن میں جو یہ کہتی ہیں کہ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، عمل کرو. یہ ہے، اس وجہ سے اسلامی سائنس جو ہے اس کو پھیلنے میں مدد ملی. دوسری وجہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام پھیلتا گیا، دوسری وجہ جس کی وجہ سے اسلام اور اسلامی سائنس پھیلتی گئی، اس کی سب سے ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اسلام میں بھید بھاؤ نہیں ہے، اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے. یہ چیز پوری دنیا کو اٹریکٹ کر گئی. وہ لوگ جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں، اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، جو کئی سائٹس کھولے ہوئے ہیں اور اس کے اسلام کے خلاف کئی سائٹس کھول کے اس پہ زہر اگل رہے ہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور اعتراف کرتے ہیں اس لیے خلاف زہر اگل رہے ہیں کہ بہت جلدی یہ پھیلے گا مذہب، اور پھیل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں. اور اعتراف یہ کرتے ہیں کہ اونچ نیچ، بھید بھاؤ، یہ چیز جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. وہ حیرت میں رہ گئے، اور ساری دنیا کا یہ نظام جو قائم تھا بھید بھاؤ اور اونچ نیچ پر، وہ سارا نظام حیرت زدہ ہو گیا جب وہ دیکھنے لگے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اگر نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، عین اس کے بازو میں، اس کے کندھے سے کندھا ملا کر، اس کا غریب نوکر پھٹے پرانے کپڑے میں جو ہے عین اس کے بازو میں بالکل کندھے سے کندھا ملا کر وہاں پر کھڑے ہو کے رکعت باندھ رہا ہے. یہ منظر نماز کے علاوہ اس دھرتی پر اور کہیں نظر نہیں آتا. دنیا کی ساری قومیں، ساری مملکتیں پریشان ہیں. یکتا، یکسانیت، مساوات، پیرٹی، ایکویلٹی. ہمارے اس ملک میں کئی قسم کے ایسی یہ فیڈریشن ہیں، شیڈول کاسٹ فیڈریشن، او بی سی فیڈریشن، سمتا کانفرنس، سمتا یہ یکتا کانفرنس،
نہ جانے کتنے ہر روز آن این ایوریج اس قسم کے تحریکیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام رہتے ہیں ایکویلٹی اور یکسانیت کو پیدا کرنے میں۔ وہ کام قرآن نے اور اسلام نے کر دیا۔ اسلام نے آتے ہی یہ سارے بھید بھاؤ کی یہ ساری دیواریں توڑ دیں، امیر و غریب اور جو ذات پات اور رنگ و نسل کے سارے معاملات جو ہیں وہ ختم کر دیے۔ یہ سب سے بڑا ہٹنگ پوائنٹ تھا، یہ سب سے اہم چیز تھی، سب سے بڑا وصف اسلام کا سامنے دنیا کے سامنے آ گیا، اور صرف آ نہیں گیا، چھا گیا۔ اور وہ چھانے کے بعد جو ہے اسلامی سائنس اس بنا پر آگے بڑھتی گئی۔ اسلامی سائنس اور کیسے بڑھتی گئی اور کیا کیا ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اس تعلق سے ہماری باتیں جاری رہیں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی علم کی، اس میں ہم بات کر رہے ہیں سائنس اور مسلمان کہ اسلامی سائنس، ہم مسلمانوں نے جو سائنس کی ایجادات کی وہ کس طریقے سے مقبول ہوتا گیا، چھاتا گیا۔ اور اسلام جب یہاں پر آیا اپنے آخری روپ میں، جس کا نام قرآن مجید ہے، آخری پیغام الہی لے کر جب آیا تو پھر وہ جو پھیلتا گیا، اس کی ایک ہم نے وجہ دیکھی کہ بھید بھاؤ، رنگ نسل کا جو بھید بھاؤ تھا، زبان کا، کلچر کا، یہ اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ یکسانیت کا ایک بہترین نمونہ لے کر آ گیا، اور لوگ جو ہیں جوک در جوک اس کی طرف راغب ہوتے گئے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے اسلام کی طرف اور اسلامی سائنس کو مقبولیت جو ملتی گئی اور لوگ اس کے دائرے میں آتے گئے، اور اسلام سے وابستہ محققین اور دانشوران نے نت نئی ایجادات اس زمانے میں کی، اس کی ایک دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ قرآن کا یہ اعلان سورہ زمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں، کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ سوالیہ نشان ہے، اور اس پر ہم کو سوچنا ہے، بڑے غور و فکر کیا سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان بہت معنی رکھتا ہے۔ اس زمانے سے جب یہ نازل ہوئی یہ آیت مقدسہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، یہ آیت زندگی بھر کے لیے ایک روشنی ہے۔ اس دنیا کے ساری تاریکی، سارے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے۔ یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی طاقتور، بہت ہی پاورفل میسج ہے۔ یہ میں اس تعلق سے بہت تفصیلی بات کروں گا کہ آج کتنی ریلیونٹ، کتنی ہمارے لیے موضوع اور کتنی بہترین ہے یہ، اور ہمیشہ کے لیے، کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اس میں کیا کیا باتیں آتی ہیں کہ جو علم والے ہیں، جو بغیر علم والے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو محنت کرنے والے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لہذا جو محنت کرنے والے ہیں، جو محنت نہیں کرنے والے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو باخبر ہیں اور جو بے خبر ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کو روشنی حاصل ہے اور جو اندھیروں میں سسک رہے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے اپنے نفس پہ قابو رکھا ہے اور جو نفس کو کھلا رکھا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، زندگی گزارنے کا ایک بہت زبردست فارمولا کہ کیا ایکول ہے اور کیا ان ایکول ہے، یہ بنیاد ہے اس دھرتی کی، اس کائنات کی۔ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ علم حاصل کرنے کا ایک واضح اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ علم حاصل کرنا کتنی اہم بات ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ایک ہلچل سی مچ گئی پورے کائنات میں، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، اور اس وقت واضح ہو گیا اس انسان پر، اس کائنات پر، جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، فلسفے بگار رہے تھے، جو یونانی جو مفکرین تھے، جو یورپی مفکرین، اس وقت یورپی مفکرین نام نہاد تھے،
یونانی مفکرین بہت سارے تھے اور وہ اپنے علم کو بہت مقدس مانتے تھے. یہ اور بات ہے کہ ان کے رسوم و رواج اور ان کے جو عقائد تھے ان کا اگر کبھی ہم ذکر بھی کریں گے تو سر شرم سے جھک جائیں گے. ایسے ایسے عقائد تھے ان کے، ایسے ایسے رسوم و رواج تھے جس میں انسان کے ہونے اور نہ ہونے دونوں برابر تھا. لیکن ان کو بڑا فخر تھا اپنے علم پر. وہاں پر یہ آیت جب آ گئی تو چھا گئی کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی نالج کو، علم کو اتنی اہمیت اور افادیت اللہ تعالیٰ نے دی. جو اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں ان میں واضح طور پر ایسا کچھ نہیں کہا گیا تھا. ایسی کتابیں بھی آئی تھی اس سے پہلے جہاں پر علم حاصل کرنا ایک خاص لوگوں کے لیے جو ہے وہ مختص تھا. وہ خاص لوگ ہی علم حاصل کر سکتے تھے جو اعلیٰ ذات کے ہوتے تھے. ان کی مقدس کتابوں میں، سو کالڈ مقدس کتابیں، ان میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر آپ ایک مقدس کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس میں اگر نچلی ذات کا کوئی شخص اگر سن رہا ہے، غلطی سے بھی سن رہا ہے، تو اس کے کان میں سیسا گھول دو، اس کو بہرا کر دو، اسے کان کے پردے پھاڑ دو. ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ لکھنے کا کام، جناب لکھنے کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف اعلیٰ ذات کے وہ جو لوگ ہیں وہی کریں گے. جو نچلی ذات کے لوگ ہیں وہ ہاتھ میں قلم تک نہ پکڑیں. کئی ایسے نچلی ذات کے لوگ تھے اس وقت جن کے پاس کافی تحقیقات تھیں، دماغ تھا، ان کے پاس اصول تھے، زندگی گزارنے کے فارمولے اور ضابطے ان کے ذہن میں آتے تھے، لیکن کوئی مجال نہیں کہ ان کو کوئی تحریری شکل میں وہ ضابطے لے کر آ جائیں یا اس کا اظہار بھی کریں، کیونکہ وہ نچلی ذات کے تھے. اس لیے وہ اپنا کوئی فلسفہ سامنے رکھ بھی نہیں سکتے تھے. دیکھیے کس قدر اندھیرا تھا، گمراہی کا، جہالت کا، کیسا اندھیرا تھا. اور اس اندھیرے میں جب قرآن یہ اعلان لے کر آتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا اور نہ حاصل کرنا یہ دونوں بالکل مخالف چیزیں ہیں، 180 درجے کا اس میں ڈفرنس ہے، دونوں یکساں بالکل نہیں ہو سکتے. اس چیز کو فوری طور پر پوری دنیا نے قبول کر لیا. کچھ اڑ گئے، کچھ ہٹ درمی پہ قائم رہے، قبول کرنے پہ نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود کئی لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. اور قبول کرنے کے بعد اس کی روشنی میں تحقیق شروع ہوئی، اس کی روشنی میں باتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی. یہ ہم بات کر رہے تھے اسلامی تاریخ کے عروج کی، لیکن ہم عروج کے تعلق سے تفصیلی بات اور کرنے والے ہیں کہ ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے. ہم ایک ایک بات کا ذکر کریں گے، لیکن تھوڑا سا ہم آج پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس کو گھن کہاں لگ گئی، کہاں دیمک لگنی شروع ہوئی، زوال کا معاملہ شروع کہاں سے ہوا. اتنی واضح چیز ہوتے ہوئے بھی وہ چھوٹی سی غلطیاں ہم سے کیا تھیں جس کی وجہ سے پھر غفلت جو ہے وہ آتی گئی ہوتی گئی. یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا ابن خلدون کا. ابن خلدون جو بہت بڑا مفکر اور بہت بڑا دانشور اور سائنسداں تھا. انہیں معلوم ہوا کہ کچھ مغربی ممالک میں کہیں پر جو ہے علم طبیعیات یعنی فزکس، اس میں کچھ تحقیقات شروع ہوئی ہیں، کچھ ریسرچ شروع ہوئی ہے. وہ شخص ایسا تھا جو سارا نالج حاصل کرنے کے لیے در بدر جا بجا جاتا تھا، لیکن اس شخص کو جب یہ معلوم ہوا تب بھی اس شخص نے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ فرنگیوں کے ملک میں جو ہے وہ طبعی علم کے تعلق سے کچھ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، لیکن یہ طبعی علم جو ہے یہ ہمارے دینی معاملات اور دینی علوم میں کوئی علاقہ نہیں رکھتے، کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس لیے ان سے دور رہنا ہی کافی ہے. دیکھیے یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ابن خلدون جیسے عالم بے بدل کو بھی یہ تجسس نہیں ہوا کہ آخر علم طبیعیات کیا ہے.
یہ بڑے افسوس کی بات ہے. حالانکہ اس سے 500 سال پہلے ہمارے علم کو حاصل کرنے کی جستجو تھی، تجسس تھا. اس کا عالم یہ تھا کہ ہماری قوم کے لوگ، ہمارے اکابر، علم کے حصول میں یونانی سرچشموں سے فیضیاب ہونے کے لیے شاہپور اور حران تک پہنچے تھے. صرف یہی نہیں، ہم نے قاہرہ اور بغداد میں کئی دارالعلوم قائم کیے تھے جو بے مثل تھے، جن کی آج بھی کوئی مثال نہیں ہے. ان دارالعلوم میں جو علم کے خزانے تھے ان کی کوئی مثال دنیا کے تاریخ میں موجود نہیں. اور اسی وقت ہم نے بین الاقوامی سطح کے بڑے بڑے قسم کی تجربہ گاہیں، لیبارٹریز، جن کو شمیسہ کہا جاتا تھا، وہ شمیسہ کئی ملکوں میں، کئی بڑے بڑے شہروں میں ہم نے قائم کی تھی. یہ 500 سال پہلے علم کے تعلق سے ہمارے جنون کا عالم تھا. اور اس کے بعد میں کیا ہوا کہ ہمارے یہاں پر کچھ ایسی غفلت آئی، کچھ ایسی نیند آ گئی، کچھ ایسا خمار آ گیا کہ اس کے بعد وہ تحقیق، وہ ریسرچ کا سلسلہ جو تھا وہ آگے بڑھا نہیں بلکہ تھم گیا. اس پر ایک جمود طاری ہوا، اس پر ایک جمود طاری ہوا. اور افسوس یہ ہے کہ یہ علم سے بیزاری اور علم کو حاصل نہ کرنے کی یہ جو ذہنیت بدقسمتی سے اس وقت بھی قائم رہی جب ہمارے پاس بڑی بڑی سلطنتیں آ گئی تھی، جیسے کہ عثمانیہ سلطنت، جیسے کہ مغل سلطنت، جیسے کہ ایرانی سگوں کی سلطنت. یہ وہ سلطنتیں تھیں جن میں ہم انتہائی طاقتور تھے. ان سارے ملکوں کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، ان سارے ملکوں کے خزانے کے مالک تھے. لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ کیسے غنودگی چھا گئی، کیسے ہم اس سے کٹتے گئے علم کے حاصل کرنے سے، کہ اس کے جڑنے میں ایک کافی وقت لگا ہمیں. مسلمان اور سائنس، اس کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ